مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے پرتشدد انتہا پسندی کے بڑھتے ہوئے خطرے پر تفصیل سے روشنی ڈالتے ہوئے واضح کیا کہ انتہا پسندی محض ایک نظریاتی مسئلہ نہیں بلکہ یہ مختلف سماجی، تاریخی، اقتصادی اور نفسیاتی عوامل کا نتیجہ ہے۔ اس کے تدارک کے لیے محض سیکورٹی اقدامات کافی نہیں بلکہ ایک طویل المدتی اور جامع پالیسی درکار ہے جو تمام متعلقہ اداروں اور اسٹیک ہولڈرز کی ہم آہنگی کے ساتھ تشکیل دی جائے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے خیبر پختونخوا سینٹر آف ایکسیلنس برائے انسداد انتہا پسندی KPCVE اور اقوام متحدہ کے دفتر برائے منشیات و جرائم UNODC کے اشتراک سے منعقدہ مشاورتی ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ مشیر اطلاعات و تعلقات عامہ بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے کہا ہے کہ شریف خاندان کا فرزند حسن نواز لندن میں بھی ٹیکس ڈیفالٹر قرار پایا ہے۔ شریف خاندان اب بین الاقوامی سطح پر بھی ٹیکس چور ثابت ہو رہا ہے۔ لوگ بیرون ملک جا کر اپنے ملک کے لیے نیک نامی کماتے ہیں مگر یہ ملک کا نام بدنام کر رہے ہیں۔ عمران خان نے بین الاقوامی سطح پر ملک کا نام روشن کیا جبکہ شریف خاندان بدنامی کا سبب بن رہا ہے۔ برطانیہ کے سخت قوانین کے باوجود بھی یہ ٹیکس چوری سے باز نہیں آئے۔ آدھا خاندان لندن میں اور آدھا پاکستان میں ٹیکس چوری میں مصروف ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات و تعلقات عامہ بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے اپنے ایک بیان میں پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کا اجلاس بلانے والوں سے کہا ہے کہ وہ اس بات کی وضاحت کریں کہ نواز شریف نے اجلاس کا بائیکاٹ کیوں کیا۔ کیا نواز شریف کی غیر موجودگی دہشت گردوں کی حمایت ہے؟ کیا نواز شریف کے پلیٹلیٹس پھر گر گئے ہیں کہ اجلاس میں نہیں آئے؟ بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے کہا کہ PTI کو جیل میں قید کر کے حکومت نے قومی اتفاق رائے کو خود ناکام بنایا ہے۔ گزشتہ 5 آپریشنز کی طرح کسی نئے آپریشن سے پہلے قومی اتحاد کی طاقت سے مسلح ہونا اولین شرط ہے۔ حکمرانوں کے شدت، جذبات اور الفاظ کی تکرار دہشت گردی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ PTI دہشت گردی کے خلاف قوم کے اتحاد اور احساسات کی حقیقی ترجمان ہے۔ مشیر اطلاعات و تعلقات عامہ بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا پولیس دہشت گردوں کا بہادری سے مقابلہ کر رہی ہے۔ گزشتہ 3 دنوں میں پولیس نے دہشت گردوں کے متعدد حملے ناکام بنا دیے۔ بنو اور لکی مروت میں عوام نے پولیس کے شانہ بشانہ دہشت گرد حملوں کو پسپا کیا۔ خیبر پختونخوا حکومت بہادر پولیس اور غیور عوام کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ عوام اور پولیس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں یکجا ہیں۔ بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے کہا کہ عوام کے تعاون کے بغیر شرپسند عناصر کا خاتمہ ممکن نہیں۔ جعلی وفاقی حکومت دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تعاون کی بجائے سیاسی بیان بازی سے گریز کرے۔ دہشت گردی صوبائی نہیں بلکہ قومی مسئلہ ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر ڈاکٹر محمد علی سیف نے وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی کے ML1 پر بیان کو خدا حافظ چین کا سرکاری اعلان قرار دے دیا ہے۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کی ہدایت پر وفاقی وزیر ریلوے نے چین کو لال جھنڈی دکھا دی ہے۔ حنیف عباسی نے ML1 خود بنانے کا بیان دے کر چین کو کیا پیغام دیا ہے؟ یہ بیان چین کی طرف سے $2 ارب قرض کی مدت میں 1 سال کی توسیع کے باوجود دیا ہے۔ مشیر اطلاعات نے کہا کہ اسحاق ڈار کے منفی بیان کے بعد حنیف عباسی کا بیان چین پاکستان تعلقات پر ایک اور خودکش حملہ ہے۔ شہباز حکومت افغانستان کے بعد اب چین کے ساتھ تعلقات بھی خراب کر رہی ہے۔ مشیر اطلاعات و تعلقات عامہ بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے کہا ہے کہ ملک دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے جبکہ جعلی وفاقی حکومت خواب غفلت میں پڑی ہوئی ہے۔ جعلی وفاقی حکومت نہ سفارتی سطح پر کوئی مؤثر اقدام اٹھا رہی ہے اور نہ اندرونی سطح پر کوئی حکمت عملی اپنا رہی ہے۔ اپنے ایک بیان میں بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے کہا کہ جعلی وفاقی حکومت دہشت گردی کا ذمہ دار افغانستان کو سمجھتی ہے مگر سفارتی سطح پر ان سے بات چیت کے لیے تیار نہیں۔ افغانستان سے مذاکرات کے لیے بھیجے گئے ہمارے TORs کا بھی تاحال کوئی جواب نہیں آیا۔ بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے کہا کہ نہ وفاقی حکومت خود افغانستان سے مذاکرات کر رہی ہے اور نہ ہمیں کرنے دے رہی ہے جبکہ دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے افغانستان سے بات چیت ناگزیر ہے۔ مشیر اطلاعات و تعلقات عامہ بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے وزیر دفاع خواجہ آصف کے دہشت گردی سے متعلق دیے گئے بیان پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر دفاع خواجہ آصف کا خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کو بسانے کا بیان گمراہ کن اور بے بنیاد ہے۔ ایسے الزامات لگانے کا مقصد وفاقی حکومت کی دہشت گردی کے خلاف ناکامی کو چھپانے کی ایک ناکام کوشش ہے۔ خواجہ آصف کسی ایک دہشت گرد کی نشاندہی کریں جو خیبر پختونخوا میں بسایا گیا ہو۔ اگر وزیر دفاع کو واقعی دہشت گردوں کے بسائے جانے کا علم ہے تو الزامات لگانے کی بجائے ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتے؟ وزیر دفاع صرف اسلام آباد کے سرحدات کے نہیں بلکہ پورے ملک کے سرحدات کے ذمہ دار ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ وزیر دفاع جیسے اہم عہدے پر فائز ہونے کے باوجود خواجہ آصف دہشت گردی جیسے حساس مسئلے پر سیاسی بیان بازی کر رہے ہیں۔